محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على حبیبہ وخیرتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ ابی القاسم محمد محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد وسلم من صدقکم وہدی من اعتصم بکم۔ حاضرین محترم، آج ہماری یہ 32ویں نشست ہے۔ گفتگو یہاں پہ پہنچی ہے کہ وسلم من صدقکم، اور محفوظ ہو گیا وہ کہ جس نے آپ کی تصدیق کی، وَهُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ، اور ہدایت پا گیا وہ کہ جس نے آپ سے تمسک اختیار کیا، جو آپ سے وابستہ رہا۔ وَسَلَّمَ مَنْ صَدَّقَكُمْ، یعنی جس نے ائمہ ہدی علیہم السلام کی امامت اور ولایت تکوینی اور تشریعی کی تصدیق کی، اور وہ اس عقیدے پہ قائم رہا، تو وہ محفوظ ہو گیا، دنیا میں بھی محفوظ ہو گیا اور آخرت میں بھی۔ جس نے ائمہ ہدی علیہم السلام کی امامت اور ولایت کی تصدیق کی، وہ محفوظ ہو گیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کفر شرک کی نجاست سے محفوظ ہو گیا، اس لیے کہ جب ان پر ایمان لے کر آیا، ان کی تصدیق کی، تو وہ مومن ہو گیا۔ جب مومن ہو گیا تو کفر اور شرک کی نجاست اس سے دور ہو گئی، محفوظ ہو گیا ان نجاستوں سے، اور آخرت میں آتش جہنم سے محفوظ ہو گیا، یعنی وہاں بھی وہ نجات پا گیا، اس کا جو ہے مقام وہ جنت ہو گیا، اس تصدیق کے پاداش میں، اجر میں۔ وَهُدِيَ مَنِ اعْتَصَمَ بِكُمْ، اور جنہوں نے آپ سے وابستگی رکھی وہ ہدایت پا گیا۔ ائمہ ہدی علیہم السلام سے جو وابستہ ہو گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ من اعتصم، جو آپ سے تمسک کیا، جو آپ سے وابستہ رہا۔ چنانچہ اعتصام جو ہے، اس کا حکم پروردگار نے قرآن مجید میں دیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام سے وابستہ ہو جاؤ۔ واعتصموا، اور یہاں اعتصما دونوں ایک مادے سے ہیں، ایک جگہ سے اخذ کیے گئے ہیں، یعنی جو ان سے وابستہ ہو گیا۔ اعتصما قرآن مجید میں ہے، واعتصموا جمع ہے، یعنی تم لوگ اہل بیت کی رسی سے وابستہ ہو جاؤ۔ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی سے، اللہ کے حبل سے
وابستہ ہو جاؤ، اسے مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو یہاں حکم ہے، وہی فقرہ امام نے یہاں زیارت میں پیش کیا ہے، اور یہ فرمایا کہ جو اہل بیت سے وابستہ ہو گیا وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک حدیث مبارک میں اعتصام کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو وابستہ رہنا ہے حبل اللہ سے، اللہ کی رسی سے، یہ کون ہے؟ یہ حبل اللہ۔ اس لیے قرآن حکیم نے صرف یہ فرما دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے وابستہ ہو جاؤ۔ تو یہ حبل اللہ ہے کون؟ اس لیے قرآن میں تفصیل نہیں ہے، اب یہ پہچاننا ہوگا، اس لیے کہ ان سے اعتصام، ان سے وابستگی، ان سے تمسک ہی ذریعہ نجات اور ہدایت ہے۔ لہذا امام نے اسی آیے کریمہ کے ذیل میں حبل اللہ کو واضح فرما دیا ہے، اور یہ فرمایا آل محمد ہم حبل اللہ المتین، آل محمد ہم حبل اللہ المتین، آل محمد اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ حبل اللہ کو امام نے واضح کر دیا، الذی امرنا بالاعتصام، کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس حبل اللہ سے وابستہ رہیں، یعنی جو حبل اللہ ہے آل محمد، اللہ نے حکم دیا ہے کہ حبل اللہ جو آل محمد ہیں ان سے وابستہ رہو۔ فقالا، یہ حبل اللہ کو واضح کرنے کے بعد امام نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی ہے کہ جس میں اعتصام کا حکم دیا گیا ہے۔ فقالا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا امام نے حبل اللہ کو واضح فرما دیا۔ حبل اللہ کون ہے؟ آل محمد۔ جو آل محمد سے وابستہ ہو گیا امام نے فرمایا ہو گیا، وہ ہدایت پا گیا، اور ہدایت پا گیا یعنی نجات پا گیا۔ یہ روایت تفسیر عیاشی میں موجود ہے، اسی آیے کریمہ کے ذیل میں۔ اگر تفسیر عیاشی آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو وہاں یہ حدیث مبارک آپ کو ملے گی۔ ایک اور حدیث میں مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نحن حبل اللہ، قرآن میں جو حبل اللہ ہے واعتصموا بحبل اللہ، وہ کون ہے؟ ہم ہیں۔ نحن، امام نے کہا وہ ہم ہیں حبل اللہ۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا، اور ایک نہیں متعدد روایتیں موجود ہیں کہ جس میں آل محمد کو حبل اللہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ یہ کہ اور حدیث مبارک میں پیش کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیے کہ کتنی حدیثیں اس ذیل میں موجود ہیں۔ یہ روایت سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں فاطمہ، تو امام حسین علیہ السلام سے نقل ہے، اور انہوں نے پیغمبر اکرم سے ان سے نقل کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بہجت قلبی، پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں فاطمہ میرے قلب کا سرور ہے، میرے دل کا سکون ہے، میرے دل کی خوشی ہے۔ وابناہا ثمرۃ فؤادی، اور ان کے بیٹے جو ہے، ان کے دو بیٹے حسن و حسین جو ہیں وہ میوہ قلب ہیں میرے۔ وبعلها نور بصری، اور ان کے شوہر
وہ میری آنکھ کا نور ہے. اور فرما رہے ہیں پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو اپنے آنکھ کا نور کہا ہے. وَالْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِهَا أُمَنَاءُ رَبِّي، اور بقیہ ائمہ جو ہیں حضرت زہرا کی اولاد میں سے امناء ربی، یہ میرے پروردگار کے امین ہیں. جو ائمہ ہیں سب امین ہیں. وَحَبْلُهُ الْمَمْدُودُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، اور اللہ کی رسی ہے. یہ ائمہ جو ہے حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی، جس کا ایک سرا جو ہے وہ خلق کے پاس ہے اور ایک سرا اللہ کے پاس ہے. ممدود کی رسی پھیلی ہوئی ہے یہاں سے وہاں تک، یہ حبل اللہ ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے. من اعتصم بہم نجا، جو ان سے وابستہ ہو گیا، جو ان سے تمسک اختیار کر گیا، نجا، وہ نجات پا گیا. ومن تخلف عنہم ہوا، اور جو ان سے منحرف ہوا وہ ہلاک ہو گیا. بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 649 649، یہ وہاں پہ روایت ہے. اس کے بعد کا فقرہ ہے من اتبعکم فالجنۃ مأواہ ومن خالفکم فالنار مثواہ. اس کے بعد کا فقرہ جو زیارت جامع کبیرہ میں ہے یہ ہے من اتبعکم، جس نے آپ کا اتباع کیا، یعنی جس نے بھی ائمہ ہدیٰ کی پیروی کی، فالجنۃ مأواہ، اس کا مقام جنت ہے. اور فرما رہے ہیں یعنی ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی پیروی کرنے میں نجات ہے، اور نجات کے بعد جنت ہے، اس کا مقام جنت ہے. ومن خالفکم فالنار مثواہ، اور جنہوں نے مخالفت کیا ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. یعنی ان کے اتباع میں جنت ہے اور ان کی مخالفت میں جہنم ہے. چنانچہ حدیث مبارک میں صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے، پیغمبر اکرم نے امیر المومنین سے خطاب کر کے یہ فرمایا یا علی انت مولا المؤمنین، اے علی آپ مومنین کے مولا و آقا و سرپرست و حاکم ہیں. وَالْحُجَّةُ بَعْدِي عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور میرے بعد حجت خدا ہے آپ لوگوں پر، کوئی مستثنیٰ نہیں. اجمعین یہ تاکید ہے، یعنی تمام لوگوں کے حجت ہیں. استوجب الجنہ من تولاک، وہ مستحق جنت ہو گیا جس نے آپ کی ولایت کو تسلیم کیا. واستحق دخول النار من عاداک، اور وہ مستحق جہنم ہو گیا جس نے آپ سے دشمنی کیا، جس نے آپ کی ولایت کو چھوڑ کر کسی اور کی ولایت کو تسلیم کیا. اور فرمایا یہ حدیث مبارک ہے. اس کے بعد ایک اور جو دو تاکیدوں کے ساتھ ہے، میں ایک فقرہ یہاں پہ ادبی اعتبار سے، کیونکہ ہمارے سلیم بھائی کا یہ سبجیکٹ بھی ہے، لہذا میں یہ عرض کر دوں. ایک اور حدیث مبارک میں ایسے ہی فقرہ موجود ہے، اما والذی من نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. پیغمبر فرما رہے لئن اطاعوہ، اگر لوگ اس کا اتباع کریں، اس کی اطاعت یعنی امیر المومنین کی، لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ، تو یقیناً اور بالضرور وہ جنت میں داخل ہو. یہ نون جو اس پہ آیا ہے نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں.
اور لام جو اس پر داخل ہوا ہے وہ بھی تاکید کے لیے. دیکھ رہے ہیں تاکید، ایک لام تاکید ہے اور نون جو ہے وہ بھی تاکید ہے، نون تاکید ثقیلہ اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد جنت میں داخل ہوں گے جو بھی اتباع کرے اجمعین، سب کے سب جتنے اتباع اور اطاعت کریں گے امیر المومنین کی، سب کے سب جنت میں جائیں گے. اجمعین تاکید ہے. اس کے بعد ہے اقتعین، یہ اقتعین بھی تاکید کے لیے آتا ہے. اجمع، اقطع، ابسا، یہ بہت سارے الفاظ جو ہے ادبیات میں اور گرامرس میں جو ہے وہ تاکید کے لیے لائے. یہاں دیکھیے آخر میں دو تاکید ہے، اجمعین، اقتعین، سب کے سب کوئی مستثنا نہیں. اور فرما رہے ہیں اس کے بعد کا یہ روایت جو ہے المعجم الکبیر طبرانی میں، عالم اہل سنت ہے طبرانی، ان کے کتاب ہے المعجم الکبیر، اس میں یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 10 صفحہ 67. اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ کا یہ فقرہ ہے، من جحدکم کافر ومن حاربکم مشرک. اے ائمہ ہدی، جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہے، ومن حاربکم مشرک، اور جس نے آپ سے جنگ کیا وہ مشرک ہے. اور فرما رہے کہاں سے ثابت کریں گے مسلمان؟ ائمہ ہدی کے مقابل میں جو آیا، یہاں امام فرما رہے ہیں مشرک ہے. مشرک جو ہے کافر سے بھی بدتر ہے. جو انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو جنگ پہ آ جائے وہ مشرک ہے. لہذا اب ان کا انکار یعنی ان کی ولایت کا انکار، ان کی امامت کا انکار، ان کی وصایت کا انکار، ان کی خلافت کا انکار، ان کی رہبریت کا انکار جو بھی کرے وہ کافر ہے، اگرچہ بظاہر مسلمان ہی کیوں نہ ہو. اگرچہ بظاہر مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن امامت کا منکر کافر ہے. یعنی کیا مطلب؟ اگر کافر ہے تو بظاہر تو مسلمان مانا جا رہا. کہہ رہے ہیں ہاں، قیامت میں پروردگار جو عذاب کافر کو کرے گا وہی عذاب ان کو بھی کرے گا جو منکر امامت ہے، جو منکر امامت ائمہ ہدی ہے. اگرچہ بظاہر مسلمان نظر آ رہے ہیں لیکن ان کو کون سا عذاب ہوگا؟ جو عذاب کافر کا ہوگا قیامت میں وہی عذاب ان کو بھی ہوگا. جی. اس کے بعد جو آپ کے مقابل میں آ جائے وہ مشرک ہے. اب مشرک کیسے ہے؟ وہ شخص مشرک کیسے ہے یہ ملاحظہ فرمائیے. کیونکہ بظاہر بہت سے امیر المومنین کے مقابل میں جو آئے ہیں وہ مسلمان تھے، اور آج بھی بہت سے مسلمان مانتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان. اگرچہ وہ بظاہر مسلمان مانے جا رہے ہیں لیکن جو ائمہ ہدی کے مقابل میں جنگ کے لیے آ گیا وہ مشرک ہے. ایک طرف اللہ کا وہ سجدہ بھی کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے، اور ایک طرف طاغوت کی اطاعت کر کے اللہ کے ولی کے مقابل میں آ رہا ہے. غور کیجیے مشرک کیسے یہ عرض کر رہا ہے. مشرک ایک طرف اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بظاہر مسلمان عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ اللہ کے منصوص امام کے مقابل میں جو آ رہا ہے یہ آرڈر کس سے لے کے آ رہا ہے؟ طاغوت سے. لہذا ایک طرف اللہ کی اطاعت وہ کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، ایک طرف طاغوت کی بھی اطاعت کر رہا ہے. تو اللہ کی بھی اطاعت جو کرے اور طاغوت کی کرے وہ کیا ہے؟ مشرک ہے، شریک قرار دے رہا ہے اللہ. لہذا وہ مشرک ہے. بظاہر اگرچہ یہ یہاں پہ مسلمان مانے جاتے ہیں جو ائمہ کے مقابل میں آئے،
لیکن قیامت میں ان کے لیے وہی عذاب ہوگا جو مشرکین کا عذاب ہوگا. اور فرما رہے ہیں یہ، اور یاد رکھیے کہ چونکہ امام منصوص من اللہ ہے، یہ 12 امام منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے امام ہے، اللہ کی طرف سے نص ہے، لہذا جو ان کے مقابل میں آیا وہ ان سے تنہا جنگ نہیں کر رہا ہے، ان سے جنگ رسول اللہ سے جنگ ہے، رسول اللہ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے. روایت میں یہ حدیث موجود ہے، پیغمبر اکرم نے جناب ابن عباس سے یہ فرمایا، یا ابن عباس ولایتہم ولایتی و ولایتی ولایت اللہ. اے ابن عباس، ائمہ کی ولایت میری ولایت ہے اور میری ولایت اللہ کی ولایت ہے. وحربہم، حربی، ان سے جنگ مجھ سے جنگ ہے. وحربی حرب اللہ، اور مجھ سے جنگ اللہ سے جنگ ہے. مطالعہ فرمایا. یہ حدیث کفایت الاثر علی ابن محمد خزاز کی لکھی ہوئی ہے، اس میں صفحہ نمبر 18 پر یہ موجود ہے. تو آپ نے یہ ملاحظہ فرمایا. بس یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی کہ ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کا منکر کافر ہے اور ان کے مقابل میں آنے والا مشرک. اس کے بعد کا فقرہ، ومن رد علیکم فی اسفل درک من الجحیم. اور اے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام، جس نے آپ کی تردید کیا، جس نے آپ کا انکار کر دیا، جس نے آپ کو تسلیم نہیں کیا، وہ جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوگا. اور فرما رہے ہیں فی اسفل، سب سے نیچے وہاں پہ ہوگا. اب یہ قرآن مجید نے کس کی سزا بیان کی ہے؟ منافقین کی. قرآن مجید کی یہ آیت ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے. سورہ نساء آیت نمبر 145. تو آپ نے یہاں تک ملاحظہ فرمایا کہ جس نے امام کا انکار کیا، ان کی تردید کیا، گویا وہ کیا ہو گیا؟ اس کی سزا جہنم کے نیچے طبقے میں وہ ہوگا. منافقین جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا انکار کرے گا وہ کون ہے؟ منافق. اب یہ دونوں میں ذرا سا میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں کہ وہ روایت یہ دونوں کو متصل کر رہی ہے. آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے. اس حسن کو اس حدیث مبارک میں دیکھیے کہ یہاں پہ جو زیارت کا فقرہ ہے، جس نے آپ کی رد کی، انکار کیا، وہ جہنم کے نیچے طبقے میں. قرآن یہ کہہ رہا ہے منافقین جہنم کے نیچے طبقے میں ہوں گے. اب دونوں کو آپ ملاحظہ فرمائیں اس حدیث مبارک میں. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْمُنْكِرِينَ، یعنی جو رد کر رہے ہیں، ائمہ کا انکار کر رہے ہیں، ہم المکذبون، وہ جھوٹے ہیں. وَأَنَّ الْمُكَذِّبِينَ هُمُ الْمُنَافِقُونَ، اور جو جھوٹے ہیں وہی منافق ہیں. یعنی انکار کرنے والے ائمہ کا وہی منافق ہیں. دیکھ رہے دونوں میں کیسے ربط ہو گیا. ہم المنافقون وَأَنَّ اللَّهَ. اب یہ حدیث میں یہاں پر آیت کو بھی پیش کیا ہے معصوم نے. وَأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قال للمنافقین، اور اللہ عز و جل نے منافقین کے لیے یہ فرمایا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے.
آپ نے ملاحظہ فرمایا اب تک اس زیارت میں 3 کلمے کے ذریعے سے 3 لوگوں کو ظاہر کیا گیا. من جحدا، جس نے آپ کا انکار کیا وہ کافر ہے. ومن حاربکم، اس کے بعد کا یہ فکرہ ہے، جس نے آپ سے محاربہ اور جنگ کیا وہ مشرک ہے. ومن رد علیکم، جس نے آپ کی تردید کیا، انکار کیا، وہ منافق ہے. یہ 3 فقرے سے کافر، مشرک اور منافق تینوں واضح ہو گئے. اور فرما رہے ہیں اس کے بعد ہے بہت اہم فقرات اب یہاں سے سب آ رہے ہیں، اہم سبھی ہیں لیکن سب کے چہرے جو ہے سامنے آ رہے ہیں. اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضی وجار لکم فیما بقی. اے ائمہ ہدی علیہم السلام، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مقام و منزلت آپ کو گزشتہ زمانے میں بھی حاصل تھا اور آئندہ بھی حاصل رہے گا. یعنی جو کچھ فضائل، جو کچھ کمالات زمانے سابق میں تھے ائمہ کے لیے وہ ہمیشہ رہیں گے. اور فرما رہے اس فقرے کی جو تشریح کی گئی ہے متعدد طریقے سے تفسیر کی گئی ہے. اس کو ملاحظہ فرمائیں. پہلی تشریح یہ ہے کہ آپ ایک امام کے مرکز مطہر کے پاس کھڑے ہو کر، مثلا امام رضا علیہ السلام کے مرکز مطہر کے پاس آپ کھڑے ہو کر یہ زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے ہیں، تو پہلی تشریح یہ ہوگی کہ میں گواہی دیتا ہوں ان ھذا، وہ تمام صفات جو آپ سے پہلے ائمہ کے لیے ہیں، یہ پہلی تفسیر ہے. وہ صفات، وہ تمام صفات آپ سے سابق ائمہ کے لیے بھی تھے اور جو آپ کے بعد ائمہ آئیں گے وہ سب ان کے لیے بھی ہوں گے. یعنی صفات اور کمالات و فضائل کے لحاظ سے ائمہ ہدی سب کیا ہے؟ برابر ہیں. چنانچہ یہ روایت میں ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں. انا ابی جعفر انا ابیہ عن جدہ الحسین علیہ السلام قال دخلت انا وأخي على جدي رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ. امام باقر علیہ السلام اپنے والد بزرگوار سے نقل کرتے ہیں اور اپنے جد امام حسین سے نقل کرتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ میں اور میرے بھائی حسن مجتبیٰ ہم دونوں ساتھ میں اپنے جد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. چھوٹے تھے، بچے تھے اس وقت امام حسن اور امام حسین، بہت کم سن تھے. پیغمبر اکرم نے ایک کو اپنے جو ہے اس ران پہ بٹھایا، فَأَجْلَسَنِي عَلَى فَخَذِهِ، ایک زانو پہ بٹھایا ایک کو، وَأَجْلَسَنِي أَخِي، اور میرے بھائی حسن کو عَلَى فَخَذِهِ، دوسرے زانو پہ بٹھایا. تو بچے آپ نے دیکھتے ہوں گے، ملاحظہ فرماتے ہوں گے، زانوؤں پہ بیٹھتے ہیں، بزرگ جو ہے بیٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں بچوں کو، اور یہ اسلامی حکم بھی ہے، ایسا کرنا بھی چاہیے. اس کے بعد کا فقرہ اللہ اکبر. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اب امام حسین علیہ السلام کا بھی پورا یہ جملہ، اس کے بعد پیغمبر کا ایک فقرہ رہ گیا. ثم قبلنا، پھر پیغمبر نے ہم دونوں بھائیوں کو بوسہ دیا اور فرما رہے ہیں وقال، اب پیغمبر نے فرمایا بے ابی انتما، یہ فقرہ ملاحظہ فرمائے، بے ابی انتما، اے میرے لاڈلو حسن و حسین، میرے باپ تم دونوں پر قربان ہو جائے.
اور فرما رہے ہیں عظمت امام حسن اور امام حسین، پیغمبر فرما رہے ہیں میرے باپ قربان ہو جائے۔ ہم جب زیارت میں جاتے ہیں نا تو ائمہ خدا کو خطاب کر کے یہ کہتے ہیں، بعض زیارتوں میں آیا ہے بے ابی انت و امی، کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ یہاں پہ پیغمبر اکرم امام حسن اور امام حسین سے یہ فرما رہے ہیں کہ بے ابی انتما، میرے والد بزرگوار تم دونوں پہ قربان ہو جائیں۔ یہ عظمت ہے حضرت حسنین علیہ السلام کی۔ من امامین سبتین اختارکم اللہ، تم دونوں امام ہو، سبتین تم دونوں میرے نواسے ہو، اختارکم اللہ تم دونوں کو اللہ نے منتخب کر لیا، سلیکٹ کر لیا، منی مجھ سے، ومن ابیکما تمہارے والد بزرگوار سے، تمہاری مادر گرامی سے تمہیں منتخب کر لیا حسن و حسین۔ واختار من صلبک یا حسین تسعۃ ائمہ، اور اے حسین تمہاری صلب سے اللہ نے 9 امام کو منتخب کیا ہے۔ امام حسین کے بعد 9 امام ہیں، تو اس کے بعد 9 امام کو حسین کی صلب سے منتخب کیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے صلب سے نہیں، صلب امام حسین سے ہے۔ تاسعہم قائمہم، جو نواں ہے امام حسین کی نسل سے وہ قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب وہ فکرہ وَكُلُّهُمْ فِي الْفَضْلِ وَالْمَنْزِلَةِ سَوَاءٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى، اور آپ سب کے سب اللہ کے نزدیک جو ہے فضیلت و منقبت میں برابر ہو۔ تمام ائمہ سب برابر ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو وہ صفات جو آپ، ایک شرط یہ ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے مرکز اطہر کے پاس کھڑے ہو کر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دے رہا ہوں، ظاہر کھڑا ہو کے زیارت پڑھ رہا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں آپ سے ماں قبل جتنے ائمہ ہیں اور آپ کے ماں بعد جتنے ائمہ ہیں سب کے لیے وہی فضائل ہیں جو آپ سے پہلے کے لیے ہیں، وہی آپ کے بعد والے ائمہ کے لیے۔ پھر روایت میں نے پیش کیا فضیلت و مناقب میں اللہ کے نزدیک سب برابر ہے، سارے وہی مناقب۔ دوسری تفسیر اور تشریح بعض شارحین نے یہ کیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ صفات جو اول خلقت نوریہ، آپ کی جو نورانی ائمہ کی نورانی جو خلقت ہوئی اس وقت سے جو صفات آپ کے ساتھ ہیں وہ صفات ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اور فرما رہے ہیں وہ صفات پہلے والے میں کیا، پہلے میں وہ مناقب، اس میں خلقت نوریہ کو نہیں رکھا گیا ہے۔ یہ جو صفات جو ہے یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں زیارت جامع کبیرہ میں، وہ صفات جو آپ سے ماں قبل کے لیے وہ آپ کے ماں باپ کے لیے ہیں۔ یہاں پہ دوسری تشریح میں کہ جو صفات ابتدائے خلقت نوریہ سے آپ کے ساتھ ہیں وہ آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، وہ ہمیشہ آپ کے لیے ثابت رہیں گے۔ یہ دوسری تفسیر کیا ہے۔ بس یہ آخری فقرات ہے، تمام کر رہا ہوں۔ اب ایک اہم جملہ وَأَنَّا أَرْوَاحَكُمْ وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ وَاحِدَةٌ تَابَتْ وَطَهُرَتْ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ۔ یہ آخری فقرہ ہے جس کی میں اب تشریح کر رہا ہوں۔ اور اے ائمہ خدا علیہ السلام، آپ کی ارواح، آپ کا نور اور آپ کی طینت ایک ہے۔ آپ کی روحیں مختلف نہیں ہیں، آپ کی روحیں ایک ہے، نور مختلف نہیں ہے، آپ سب ایک نور سے ہیں۔ غور فرما رہے ہیں، آپ سب ایک طینت اور ایک مٹی سے ہیں جو خلق کیے گئے عالم مادہ میں جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی جو مادی خلقت ہوئی ہے پیکر بشریت میں آئے وہ طینت بھی کیا ہے، ایک ہے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ بظاہر ترجمہ اب غور فرمائیں۔ آپ کی روحیں ایک ہیں، یہ کیوں؟
امام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ بہت اہم فقرہ۔ دنیا میں جو عام انسان ہیں ان کی روحیں آپس میں مختلف ہیں، لیکن ائمہ سب کی روح کیا ہے؟ ایک ہے۔ عام لوگوں کی جو روح ہے مختلف ہے، آپ ملاحظہ فرماتے ہوں گے جتنے مزاج ہیں، جتنے لوگ ہیں، اتنے کام واقع ہوتے ہیں، لیکن ائمہ کی روح ایک ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو ایک امام کرتا ہے وہی دوسرا کرتا ہے۔ کلنا محمد ہم کہتے ہیں نا، یہ خود شاہد ہے اس بات پر، ہم سب کے سب محمد ہے۔ کس معنی میں؟ محمد اس معنی میں ہے کہ ہم سب کا حکم جو ہے، ہم سب کی روح جو ہے ایک ہے، ایک ہے، اس لیے ایک حکم ہے۔ ملاحظہ کیجیے، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صلح کیا۔ اگر امام حسین اس جگہ پہ ہوتے تو وہی کام کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی جگہ امام حسن ہوتے کربلا میں تو وہی کام کرتے جو امام حسین نے کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی روح ایک ہے۔ پر جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں بھائیوں میں اختلاف تھا، ایک نے صلح کیا، ایک نے جنگ کیا، اگر یہ فقرہ پڑھ لیں تو تمام ہو جائے گا مسئلہ۔ اِنَّا أَرْوَاحَكُمْ وَاحِدَةٌ، آپ سب کی روحیں جو ہے ایک ہے، لہذا سب کا حکم ایک ہے۔ شاید آپ نے یہ سنا ہوگا، اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں سنا بھی ہوگا، کہ اگر ایک امام کی روایت کسی دوسرے امام کی طرف منسوب کر دے تو کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے آپ سب کا حکم ایک ہے۔ حکم کیوں ایک ہے؟ کیونکہ روح ایک ہے۔ اور فرما رہے ہیں روح ایک، وَأَنَّا أَرْوَاحَكُمْ۔ اب ایک یہاں سوال ہے، اس کا میں جواب دے رہا ہوں۔ یہاں پہ آیا وَأَنَّا أَرْوَاحَكُمْ، آپ کی روحیں ایک، وَنُورَكُمْ وَطِينَتَكُمْ، روح ایک ہے، نور ایک ہے، طینت ایک ہے۔ طینت اور نور واحد لایا گیا، لیکن ارواح جمع ہے۔ اور فرما رہے ہیں ارواح کیا ہے؟ روح کی جمع ہے، نور واحد ہے، ایک لایا گیا، اس میں سب شریک ہے۔ طینت ایک ہے، سب شریک ہے۔ یہ روح کو جمع کیوں لایا گیا؟ دقت کی جمع اس لیے لایا گیا کیونکہ انبیاء اور اوصیاء پیغمبر جو ہیں ان کے یہاں 5 روحیں ہوتی ہیں، 5 روحیں ہوتی ہیں، اس لیے کیا ہے؟ جمع لایا گیا۔ 5 روحیں ہوتی ہیں، اس لیے ارواح لایا گیا۔ آپ سب کے یہاں 5 روحیں کیا ہے؟ ایک ہیں۔ اب وہ میں روایت پڑھ رہا ہوں جو 5 روح کے حوالے سے ہے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا یا جابر ان فی الانبیاء والاوصیاء 5 ارواح، انبیاء اور اوصیاء جو ان کے جانشین ہیں انبیاء کے، ان میں کتنی روحیں ہیں؟ 5 روحیں۔ ایک روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوہ، روح الشہبہ۔ یہ 5 قوتیں انبیاء اور اوصیاء میں ہوتی ہیں، عام لوگوں میں 5 نہیں ہوتی۔ 5 روح، پہلے روح القدس، روح الایمان، روح الحیات، روح القوہ اور روح الشہوہ۔ یہ روح قدس کیا ہے؟ فَبِرُوحُ الْقُدُسِ عَرَفُوا مَا تَحْتَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الثَّرَى۔ روح القدس وہ روح ہے کہ جس کے ذریعے سے ائمہ، انبیاء اور اوصیاء تحت الثری، عرش سے لے کر زمین کے تہوں تک جو چیزیں ہیں سب کو جانتے ہیں۔ کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے سے۔ ملاحظہ فرمایا۔ اس کے بعد روح الایمان، ایمان کی روح ہے، لہذا یہ ہمیشہ مومن رہے ہیں۔ ان کے اندر جو روح ایمان رکھی گئی تو ہمیشہ، اسی لیے ہم ائمہ کو یہ نہیں کبھی کہتے کہ وہ ایمان لائے جیسے اور لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اظہار ایمان کیا ہے، کیونکہ یہ روح ایمان ہے پہلے سے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے،
روح الحیات زندگی کی روح ہے، لہذا یہ کبھی مر نہیں سکتے. روح الحیات ہے. روح القوہ، اللہ نے قوت دی ہے ان کو کہ جس کے ذریعے سے بڑے بڑے مارکے کو یہ سر کرتے تھے، اس قوت کے ذریعے سے. روح الشہوہ، خواہش کی ایک روح ہے جس سے انسان عقل و شرب وغیرہ کرتا ہے. تو یہ 5 روح ان کے اندر موجود ہے. تو یہ روح سب کی جو ہے ائمہ کی ایک ہے. نور ایک ہے تو واضح ہے، سب کے سب ایک نور سے ہے. میں ایک حدیث پڑھ دے رہا ہوں استشہاد کے لیے کہ سب کا نور ایک ہے. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی میں پروردگار اپنے حبیب سے یہ خطاب کر رہا ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی خلقت علیا وفاطمۃ والائمۃ من نور واحد. اے پیغمبر، میں نے فاطمہ کو اور علی کے نور کو اور ائمہ کے سب کے نور کو کس سے پیدا کیا؟ من نور، ایک نور سے. تو سب کا نور ایک ہے. آپ سب کا نور جو ہے ایک ہے. یہ روایت غیبت نعمانی میں موجود ہے. غیبت نعمانی جو ہے بڑی اچھی کتاب ہے، غیبت امام عصر پہ لکھی گئی ہے اور اس وقت اردو زبان میں بھی یہ موجود ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اردو زبان میں. تو یہ روایت یا حدیث قدسی یہ موجود ہے. اس کے بعد تینت و تینتک، تینت بھی ایک ہے. جس مٹی سے بنائے گئے ہیں سب مٹی ایک جگہ کی. اور اس کے لیے بہترین شاہد ہے، ہم یہ روایت پڑھتے ہیں، شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی. شیعتنا یہ جمع ہے. امام فرما رہے ہیں ہمارے شیعہ خلقوا من فاضل تینتنا، ہماری بچی ہوئی، یعنی ہم سب سے جو مٹی بچ گئی اس سے یہ پیدا کیے گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سب کی تینت ایک ہے. ویسا کیا ہوتا، ان کی بھی تینت سے بنے ہیں، ان کی یہ آنا چاہیے تھا. امام نے کیا فرمایا؟ ہماری بچی ہوئی، یعنی ایک تینت سے سب بنائے گئے، اس تینت سے جو بچ گئی تینت اس سے ہمارے شیعہ بنائے گئے. تو ہماری تینت بھی ایک ہے. ملاحظہ فرمایا تابت و طہرت، اور ائمہ خدا پاک و پاکیزہ ہے. تابت طیب و طاہر ہے، و طہرت اور پاک و پاکیزہ ہے. یہ دونوں تو اردو میں ترجمہ ہوا. دونوں کا تابت کا معنی ہے جو شارحین نے شرح کیا ہے. ایک شرح تابت کی یہ کی ہے کہ آپ کی نسل میں تمام، یعنی ہر امام کی نسل میں جو ان کے آبائے طاہرین ہیں سب پاک و پاکیزہ ہیں. یہ تابت جو ہے اس سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک معنی یہ ہے کہ آپ کے آبائے طاہرین میں سب کے سب موحد تھے، ایک اللہ کو تسلیم کرتے تھے. اور فرما رہے ہیں یہ تابت کا دوسرا معنی ہے. طہرت کا معنی ہے کہ اے ائمہ خدا، اللہ نے آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھا ہے. اور فرمایا تو تابت اور طہورت اس طریقے سے دونوں معنی جو ہے فرق کر گیا. تابت یعنی آبائے طاہرین سب طیب و طاہر اور موحد ہیں، اس معنی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور طہورت یعنی آپ کو اللہ نے تمام نجاستوں سے دور رکھا ہے، جس پر آیت تطہیر دلیل ہے. اور فرمایا آپ نے اس کے بعد کا فکرہ بعضھا من بعض، اور یہ طہارت جو ہے سب آپ اپنے آبائے طاہرین سے وراثت میں لے کر آ رہے ہیں. ائمہ خدا جو ہے طہارت کو وراثت میں لے کر آ رہے ہیں اپنے آبائے طاہرین سے. بعضھا من بعض، کیوں یہ وراثت میں لے کر آ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں ایک امام جو ہے دوسرے امام کے اصول میں سے ہے، یعنی بعض کی اولاد میں سے ہیں.
آپ ملاحظہ فرمائیے امام رضا علیہ السلام، ان کے والد بزرگوار امام موسیٰ بن جعفر ہے، تو یہ ایک امام جو ہے اپنے آبائے طاہرین سے جو ہے یہ ساری چیزیں وراثت میں لے کر آیا ہے۔ آج اسی امام رضا جن کا نام بارحالیہ شب ولادت ہے، آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں، اور سب کی جانب سے وقت کے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں امام سے تبرک کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ ساری بحثیں ساری چیزیں انہی کے حوالے تھے، امام شناسی بھی یہ سارا درس ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں امام نے فرمایا لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال۔ امام نے فرمایا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 روش اور 3 سیرتیں نہ پائی جاتی ہو، 3 سنتیں نہ پائی جاتی ہو۔ سنت من ربہ و سنت من نبیہ و سنت من ولیہ۔ یہ 3 سنتیں کیا ہے؟ مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ 3 سنتیں اس کے اندر موجود نہ ہو، اور وہ 3 سنت، ایک سنت اللہ کی اس کے اندر جب تک نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا، اور ایک سنت رسول اللہ سے، اور ایک اور سنت جو تیسری ہے وہ ان کے ولی سے، جب تک یہ نہ ہو مومن کامل نہیں بن سکتا۔ اما سنت من ربہ، اللہ کی کیا سنت ہے جو ہونا چاہیے؟ امام فرما رہے ہیں فکتمان سر، اللہ کی سنت ایک مومن کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اسے اپنے راز کو چھپانا چاہیے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے۔ غور فرما رہے ہیں اللہ کیا ہے؟ ستار ہے۔ جب وہ چھپا رہا ہے تو مومن کے اندر بھی وہ سنت آنا چاہیے۔ فکتمان سر، اپنے راز کو چھپائے، کسی سے نہ بیان کرے، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ سے بیان نہ کرے۔ آپ کے جو راز ہے اپنے اہل خانہ سے، کیوں؟ فکتمان سر، اس لیے کہ اگر آپ نے بیان کر دیا تو راز ہی نہیں رہ گیا۔ غور فرما رہے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ راز کو چھپاؤ، یہ پہلی سنت ہے جو سنت اللہ ہے، اللہ کی سنت ہے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ بِالنَّبِيِّ، اور نبی کی سنت کیا ہے؟ فَمُدَارَاتُ النَّاسِ، لوگوں سے اچھی طریقے سے ملاقات کرنا، نرم رویے سے ملنا، تواضع سے ملنا، انکساری سے ملنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، اچھی اخلاق پیش کرنا، یہ مومن کی سنت کہاں سے؟ نبی کی سنت سے آئی۔ مومن کو کیسا ہونا چاہیے یہ تصویر امام نے بتائی ہے۔ یہ دوسری سنت ہے پیغمبر سے۔ وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن وَلِيِّهِ، اور جو ولی کی سنت ہے فَالصَّبْرُ فِي الْبَاسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جو تیسری جو سنت ہے ولی سے مومن کے اندر ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ تنگ دستی اور پریشانی میں بجائے یہ کہ دستے سوال کسی کے سامنے دراز کرے اس پر صبر کرے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ یہ 3 سنتیں ہیں، یہ 3 چیزیں ہیں کہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے، اس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا۔ بہترین چیز امام نے بیان فرمائی ہے اللہ کی سنت کہ اپنے راز کو چھپائے، رسول کی سنت لوگوں سے حسن خلق اور اچھی رفتار سے پیش آئے، اچھا برتاؤ کرے، اور ولی کی سنت کہ وہ پریشانیوں میں اور تنگ دستیوں میں جو ہے صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ بہرحال اسی حدیث مبارک امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس حدیث کو ہر مومن کو اپنے قلب
دل پر لکھ کے رکھنا چاہیے، اور نہ صرف یہ کہ وہ خود اس حدیث پر عمل کرے بلکہ ان حدیثوں کو معصومین علیہ السلام کی اپنے گھر میں جب بچے اکٹھا ہوں تو بیٹھ کر ایسی گفتگو کرنا چاہیے کہ آج روز ولادت با سعادت سامن الحجج ضامن آہو عالم آل محمد امام موسی امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ لہذا یہ حدیث بچوں آج ہدیہ دے رہا ہوں سب کو، اور یہ ہدیہ تینوں چیز کو بیان کرے۔ گھر کا ماحول جنت نظیر ہوگا اور اللہ کی نظر خاص اس گھر پہ ہوگی جس گھر میں اس کے احکام پر عمل ہو رہا ہو۔ رسول کی نظر خاص ہوگی، ائمہ خدا علیہ السلام کی نظر خاص ہوگی۔ بہرحال مجدداً آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آئیے سب مل کر امام کے وسیلے سے آج دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا تجھے واسطہ ہے سامن الحجج امام علی رضا علیہ السلام کا، ہماری مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ تیری مخلوق پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، ظالم حکمراں یہ بے دست و پاں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اسلحے سے ڈرا رہے ہیں، خوف دلا رہے ہیں۔ پروردگارا یہ ظالم حکمراں اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے تو ایسی سزا دے کہ دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ اے اللہ امام رضا علیہ السلام کے تصدق میں ہماری اموات کو بخش دے، جنہیں بخش دیا ان کے درجات عالی فرما۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھنا، قرآن اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ زندہ رکھنا۔ پروردگارہ دنیا میں بار بار اتباع عالیات کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوانوں کو نیک اور صالح بنا، یا اللہ مومنوں کی بستیوں پہ اپنی رحمت خاص نازل فرما۔ پروردگارہ اپنی حجت یگانہ یوسف زہرا منتقم خون حسینی حضرت بقیت اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ ہمارے اعمال اس قابل بنا کہ امام اپنے لشکر کے لیے ہمیں منتخب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ بہرحال آج کی اس شب میں جو خوشی کی شب ہے، ہم اپنے مرحومین کو نہ بھولیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں یاد رکھیں۔ لہذا ان کی خوشی اسی میں ہے